تمام جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، تمام جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، پھر اس میں سے کچھ کو ہم کھاتے ہیں اور کچھ ہم نہیں کھاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بات کا جواب جاننے کے لیے آئیے مطالعہ کرتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 118۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا تو کھاؤ، فَكُلُوا تو کھاؤ، مما اس سے جو، تو کھاؤ اس سے جو ذکر کیا گیا یا لیا گیا، اسم اللہ اللہ کا نام، تو اس سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، علیہ اس پر، تو کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ان کنتم اگر تم ہو، بآیاتہ اس کی آیات کے ساتھ، مؤمنین ایمان رکھتے، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، ٹھیک ہے، تو کیا کرو؟ اس سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ اس آیت میں ابتدائی لفظ جو ہے اس پر اگر آپ غور کریں تو کیا حکم ہے؟ کھاؤ، کھانے کا حکم ہے۔ کس چیز کو کھایا جائے گا؟ کیا کھانے کو کہا جا رہا ہے؟ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو نہ حلال کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے کسی کو بولیے حرام کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو اپنے آپ پر نہ حلال کر سکتے ہیں نہ ہی حرام کر سکتے ہیں، تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن میں اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے مفہوم میں یہ بات آئی ہے، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہے، حرام بھی وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس سے بات کیا ثابت ہوئی؟ اس سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ حلال و حرام اس کا فیصلہ انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ خود سے کسی چیز کو حلال کر لے، خود سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر دے، یہ اختیار اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا سوائے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے، کہ اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی، بتا دیا، ٹھیک ہے، چونکہ شریعت لانے والے کو شارع کہا جاتا ہے اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ احکام کی مد میں اللہ کے نبی حکم دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کائنات میں ایسا فرد نہیں ہے جو ہمیں کہے کہ یہ حلال ہے کھا لو اور یہ حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ ہم اس میں قانون و ضابطہ یہ رکھیں گے، قانون و ضابطہ یہی رہے گا۔ کون سا ضابطہ رہے گا؟ کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہم پہ حلال ہیں اور اللہ کی ممنوع کردہ حرام کردہ چیزیں ہم پہ حرام ہیں۔ کیوں؟ وضاحت کر دی کہ اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، بات ہوئی ایمان والے کی، بے ایمان کی بات نکل گئی درمیان سے کہ بے ایمان چونکہ اس کا اللہ پر ایمان ہے ہی نہیں، تو جو رب پہ ایمان رکھتا ہی نہیں ہے اس کا کھانا جو ذاتی طور پہ خود بھی کافر ہے، پلیت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، خود ذاتی طور پہ وہ کافر ہے، اور کافر کو، مشرک کو کیا کہا گیا ہے؟ پلید۔ انما المشرکون نجس، کہ مشرک پلید ہے،
اور جب وہ خود پلیت ہے، وہ پلیت کھائے، وہ گندگی کھائے، نجس کھائے، تو اس کو کسی چیز کی ممانعت کیوں ہوگی؟ ممانعت اس کے لیے ہوتی ہے، روکا اسے جاتا ہے جو اپنے ہوں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ روکا کسے جاتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے بچے اگر کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو کیا خیال ہے، ماں باپ اگر ایمان والے ہوں تو وہ بچوں کو روکیں گے نہیں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہمارا بچہ کوئی ایسی چیز کھا رہا ہے جو اس کے لیے زہر قاتل بن سکتی ہے، جو اس کے مرنے کا سبب بن سکتی ہے، اور ماں باپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس کو روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ روکیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کے ساتھ ان کا ایک رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، تعلق ہے، ان کے جسم سے وہ نکلے ہوئے ہیں۔ تو ماں باپ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی چیزیں کھائے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین کے بارے میں، اگر ہم اللہ کی اولاد نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا، لیکن اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے خلق کیے ہوئے ہیں، پیدا کردہ ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے ماں سے 70 گنا زیادہ پیار ہے، تو پھر وہ کیسے ہمارے لیے ایسی گندی چیزیں حلال کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے ہر وہ چیز جو غلاظت پر مبنی ہے، گندگی پر مبنی ہے، جو نجاست پہ مبنی ہے، جس کے اندر بیماریوں کی بھرمار ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہر وہ چیز جو غلاظت پہ مبنی ہے، جو بیماریوں کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب چیزوں کو کھانے سے منع کر دیا ہے، جو انسانی طبیعت کے لیے جو ٹھیک ہیں، جس میں بیماریاں نہیں ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، ہر وہ چیز اللہ نے ہمارے لیے پاک کر دی ہے۔ تو اس میں ایک بات اور ذہن نشین رکھی، سوال میں نے کیا اٹھایا تھا کہ پیداوار تو ساری اللہ کی ہے، تو پھر چند کو ہم کھاتے ہیں اور چند کو نہیں کھاتے، کیوں؟ اس لیے بات سمجھی، اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ ہماری خواہشات پر مبنی نہیں ہے۔ حلال اور حرام ہماری خواہشات پر منحصر نہیں ہے۔ کس پر منحصر ہے؟ وہ اللہ کے حکم پہ منحصر ہے، کہ جس کو اللہ نے کہہ دیا حلال ہے ہم کھا لیں گے، اور جس کو اللہ نے کہہ دیا حرام ہے ہم اسے ترک کریں گے، اس کو کیا کر دیں گے؟ ایک سوال یہاں اور آتا ہے جس کو مشرکین مکہ نے اٹھایا۔ وہ کہتے تھے ایک جانور جس کو تم مارتے ہو وہ حلال ہے، وہ تم کھاتے ہو، اور جس کو اللہ مارتا ہے وہ اسے تم نہیں کھاتے، اسے تم حرام قرار دیتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مشرکین مکہ نے یہ اعتراض اٹھایا تھا۔ سمجھ میں آئی بات کی؟ کیا بات سمجھ آئی؟ مشرکین کیا کہتے تھے کہ جس کو حلال کی بات، جس کو تم مارتے ہو، یعنی مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے۔ اچھا، ایک جانور طبعی موت مر جاتا ہے، یعنی ایسے اس کا گلے پہ چھری نہیں چلائی گئی، یا چھری تو چلائی ہے لیکن اس پہ اللہ کا نام بلند نہیں کیا، کھڑا تھا، رسی گلے میں پھنسی، مر گیا، ڈوب کر مر گیا، مرا تو وہ بھی ہے، کیوں سبا؟ مرا تو وہ بھی ہے، اور وہ بھی مرا ہی ہے جس کو ہم نے گلے پہ چھری چلا کے مارا ہے۔ قربانی پہ جتنے بھی جانور ذبح ہوتے ہیں سب مر جاتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں؟ وہ ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسا جانور جو کسی بیماری سے مر گیا، اس کے گلے میں رسی ڈال کے وہ دور پھینک کے آتے ہیں، اسے نہیں کھاتے۔ تو بات اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جو زندہ ہے یعنی کہ جو خود سے مرا ہے طبعی موت، اس کو بھی اللہ نے مارا ہے، اور جس کو ہم نے ذبح کیا ہے مارا اس کو بھی اللہ نے ہے۔ موت اور زندگی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب مرے دونوں اللہ کے نام پہ ہیں، اور جس کو ہم نے ذبح کیا ہے، ہم نے مارا ہے، ہم نے ذبح کرتے ہوئے اس اللہ کا نام اس پہ لیا ہے۔ اب یہ جس کو ہم نے ذبح کیا ہے اصل میں یہ اللہ کے نام پہ مرا ہے، اصل میں یہ اللہ کے نام پہ مرا ہے۔ تو جو اللہ کے نام پہ مرے، ذبح کیا جائے، ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بلند کیا جائے، وہ جانور ہم پہ حلال ہے۔ اور ان میں سے بھی مخصوص جانور ہیں، ہر جانور حلال نہیں ہے۔ اس کی وضاحت اگلی آیت میں آ رہی ہے، تو پھر وہاں ڈسکس کریں گے۔ تو فی الحال یہاں یہی سمجھیں کہ جب ذبح کرتے ہوئے حلال جانوروں میں سے ہم جب جانور ذبح کریں گے، ذبح کرتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام بلند کیا ہے تو وہ ہم پہ حلال ہے۔ اگر ہم نے اسے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بلند نہیں کیا، ایسے گلے پہ چھری چلا دی، تو وہ جانور ہم پہ حلال نہیں ہے، بھلے ہی وہ
کتنا ہی پاک صاف کیوں نہ ہو، اس لیے مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس پر اللہ کا نام بلند نہیں کیا گیا، تو جس پہ اللہ کا نام بلند نہیں کیا جائے گا، ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، وہ ہم پہ حلال۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حلال اور حرام کا فرق سمجھائے، ذہن میں ڈالے، اور اس فرق پر ہمیں پھر اللہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔